جی میں خلیل احمد ہوں. خلیل بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ کرناٹک تو اللہ کا فضل ہے، آپ کی دعا ہے. میں ہندوستان سے بات کر رہا ہوں، انڈیا کرناٹک سے. 6 سال پہلے سے آپ کے بیانات سنا جو تو آپ نے ابو بکر عمر عثمان پہ جو بولی ہے، میں نے خود تحقیق کی تو تحقیق کر کے وہ صحیح پایا، تو میرا رجحان بھی ادھر بڑھ رہا ہے. ایک 80-90% میں نے آپ جو بھی بیان دیے ہیں میں وہ اسٹور کر کے چیک کیا، میں نے کتابات بھی لیے، بہت حق کی طرف جانے کا دل مائل کرا. لیکن تھوڑے 10% جو 5 سوال ہیں اگر وہ تھوڑا کلیئر ہو جائے تو انشاءاللہ میرا بھی من ہے کہ سب کو معرفت اہل بیت عوام الناس میں دکھائیں، حق کی طرف بلائیں، آپ کا بھی ساتھ دیں، ایسی ایک خواہش ہے. سوال کروں کیا؟ جی میرا پہلا سوال ہے، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا جی، ان کی جو بیوی ہے نا ام فروہ، ان کی اولاد جو ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو ان کا جو نسل در نسل ہے تو ابو بکر جو بولتے ہیں نا، محمد بن ابو بکر جو حضرت علی علیہ السلام کا ہے، محمد بن اسما بنت امیس سے ہیں، وہ جو ابو بکر کے بیٹے ان کی اولاد سے ہی امامت کے واسطے ماں چنا گیا. یہ کیا ضروری تھا؟ سمجھ میں نہیں گیا. اگر اتنا ابو بکر اتنا خلاف ہے گر گئے اللہ تعالیٰ علم کی رضے کے بعد، تو یہ کس طرح اللہ کی مصلیحت ہے کہ انہی کی اولاد میں سے ایک امام کو اللہ نے چن لیا؟ یہ میرا سوال ہے، اس کا مجھے تھوڑا سمجھا دیجیے. محمد ابن ابی بکر جو ہے نا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد ابن ابی بکر، محمد ابنی من صلب ابی بکر، محمد میرا بیٹا ہے. محمد جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے. محمد ہمارے نزدیک خالص ترین شیعوں میں سے ایک شیعہ ہے. وہ ناصر امیر المؤمنین، ناصر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے. ظاہر میں وہ ابو بکر کے نسل میں سے ہے، لیکن حقیقت میں وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے مخلوق ہے. میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں، یہ حدیث ہے کتاب محاسن برقی میں. دیکھیں اب آپ بھی کرناٹک میں رہتے ہیں نا، آپ کو ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں نا وہ سب ہندو کے نسل سے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کچھ سید ہیں، کچھ ہیں جو مثلا مغل ہیں، مغلوں کے نسل سے، یا کچھ مثلا ایرانی وغیرہ باہر ترک وغیرہ ہیں، لیکن اکثر جو مسلمان ہیں ہندوستان میں وہ ہندو سے مسلم ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ صحیح بات. ہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی جو تھے نا، جو مسلمان تھے، جو بعضوں میں سچے تھے، مثلا مقداد ابو ذر ہمارے نزدیک، اور بعض فراڈی تھے، تو وہ بھی تو سب ہندو کا نسل میں سے نا، مشرکین کے نسل میں سے. ملاحظہ فرمائیے کتاب المحاسن، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یا سلیمان، فرمایا کہ سلیمان ان اللہ تبارک و تعالی خلق المؤمن من نور، اللہ تعالی مومن کو اپنی نور سے خلق کرتا ہے. مومن اللہ کے نور سے خلق ہوتا ہے. مومن کا باپ ظاہری طور پر ہندو بھی ہو نا وہ، لیکن وہ اس کو ہندو کی نجاست نہیں لگی، وہ اللہ کے نور سے خلق ہوا ہے. وَسَبَغَهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اور اللہ نے ان کو اپنی رحمت کا رنگ دیا ہے. وَأَخَذَ مِيثَاقَهُمْ لَنَا بِالْوِلَایَةِ، اور اللہ نے اس عالم میں آنے سے پہلے اللہ نے مومن سے، شیعوں سے ولایت کا، امامت کا عہد و پیمان لیا ہے. فَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، پس مومن کا بھائی ہے. ایک مومن کالا ہے، ایک مومن جو ہے چٹا سفید ہے. ایک مومن فرض کرے اس کا باپ ہندو ہے، ماں ہندو ہے، ایک مومن اس کا باپ جو ہے ہندو نہیں ہے، مثلا ایرانی یا سید جو بھی ہے. مومن کا بھائی ہے اس کے باپ سے اور اس کے ماں سے. ابوہ النور و امہ الرحمہ، مومن کا باپ جو ہے نور ہے، کیونکہ وہ اللہ نے اس کو اپنے نور سے خلق کیا، اللہ نے اس کو اپنے نور سے خلق کیا. اور اس کا رحمت ہے، اس کی ماں رحمت ہے، کیونکہ اللہ نے مومن کو رحمت کے رنگ میں اس کو دھویا ہے. فاتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو. اچھا، پھر ملاحظہ فرمائیے نبی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے روایت، ان اللہ تبارک و تعالی خلق المؤمن من نور عظمته وجلال کبریائه، مومن کو اللہ تعالی نے اپنے نور عظمت اور اپنی کبریا کی جلال سے خلق کیا ہے. فمن طعن علی المؤمن او رد علیہ فقد رد علی اللہ فی عرشہ، پس کوئی جو کسی مومن کو طعنہ دیتا ہے اور اس کو رد کرتا ہے، اس نے اللہ کو عرش پہ رد کیا ہے. ولیس هو من اللہ فی ولایہ، اور وہ اللہ کا دوست نہیں، اللہ کا محب نہیں ایسا شخص. وہو من شرک الشیطان وانما هو شرک الشیطان، بلکہ وہ شخص خود شیطان کی اولاد میں سے جو مومن کے خلاف تان دے. اچھا، سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی خلقنا من اعلی علیین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعلی علیین سے، بلند ترین جو اللہ کا نور ہے، وہ جو مٹیریل ہے، اللہ نے ہمیں اس سے خلق کیا. وخلق قلوب شیعتنا مما خلقنا منه، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری شیعوں کی ارواح کو، ہمارے شیعوں کی اسپرٹس کو، سولز کو، نفوس کو اسی مواد سے خلق کیا جسے ہمیں خلق کیا. ٹھیک ہے نا. وَخَلَقَ أَبْدَانَهُمْ مِن دُونَ ذَلِكَ، لیکن مومن کا جو بدن ہے، جسم ہے،
وہ دوسرے مٹیریل سے، اس سے پائنتر مرتبے سے خلق ہوا، لیکن مومن کی جو روح ہے وہی مٹیریل سے جو اہل بیت علیہ السلام مخلوق ہیں اسی سے خلق کیا ہے۔ فَقُلُوبُهُمْ تَهْوِي إِلَيْنَا، بس اس لیے ہے کہ مومن ہم سے محبت کرتے ہیں، مومن ہم سے محبت کرتے ہیں، لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِمَّا خُلِقْنَا مِنْهُ، کیونکہ مومن کی خلقت اسی مواد سے، اس مومن کا اصل ہم میں سے۔ تو اب محمد ابن ابی بکر جو ہیں وہ ظاہر میں ابو بکر کے بیٹے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں اللہ کے نور سے مخلوق ہیں، اس کو ابو بکر کی کوئی، جیسے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ اللہ تعالیٰ مومن کو کافر کی نسل سے پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، باپ کٹر کافر، بیٹا جو ہے مومن مسلمان مخلص، اس طرح بہت ہوتا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے نا۔ باپ جو ہے دیکھو شرابی، بیٹا جو ہے نمازی، اس طرح ہے کہ نہیں بھائی کرناٹک والے؟ جی جی ہوتا ہے نہیں ہوتا دنیا میں اس طرح؟ ہاں جی ہوتا ہے۔ باپ کو دیکھو کبھی وہ نماز نہیں پڑھتا، بیٹا دیکھے بڑا ہی نمازی نیک آدمی ہے، اس طرح بہت ہوتا ہے بھائی، اس طرح بہت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مومن کو جو دنیا میں پیدا کر دیتا ہے، اگر وہ کسی کافر کے نسل سے بھی پیدا ہو تو اس کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، اس کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کیونکہ پہلے ہی سے اس والد کے سے پہلے اللہ نے اس کو اپنے نور سے خلق کیا تھا، اللہ نے اس کو اپنے رحمت سے دھویا تھا، پھر وہ جب دنیا میں پیدا ہوا ہے تو وہ اسی سے جس سے وہ خلق کیا تھا اسی طرف وہ اس کی ہدایت ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ ہمارے احادیث میں یہ ہے۔